اسمبلی نے روٹین کا ایجنڈا معطل کرکے انسداد دہشتگردی ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا۔ اس بل کے تحت مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ اپوزیشن نے اس بل کی مخالفت کی، تاہم حکومت نے عددی اکثریت کی بنیاد پر بل منظور کر لیا۔ مسلح افواج یا سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی۔ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کرے گی۔ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اعتراض کیا ہے، ان کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ نیب قوانین بنائے گئے، ہم نے اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اس وقت پاکستان میں مجرم ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہے، اور گرفتار کر لینے کے بعد پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں۔ یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے، یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے؟ پھر غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نیاز صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے اس حوالے سے؟ میں تو یا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں نا، پی ٹی آئی نہیں، میں ایز اے وکیل بھی اوپینین دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، کوئی لیجسلیشن، میرے ساتھ بیٹھے ہیں دونوں ذرا، کوئی لیجسلیشن ایسی ہو جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ ہم تو اسی وجہ 26 ترمیم کی کہتے ہیں نا کہ پریمبل میں عدلیہ کی آزادی ہے، اور وہ آپ نے بیسک سٹرکچر کو چھیڑ دیا۔ تو ایسی لیجسلیشن پہ تمام پارٹیوں کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف تو کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی ایسی لیجسلیشن 80 days تو یو ایس میں بھی ڈیبیٹ ہوئی، یو کے میں بھی ہوئی، آفٹر 9/11 ٹیررزم کی جو سچویشن ہوئی ورلڈ اوور اس قسم کے قوانین آئے، ناٹ جسٹ پاکستان۔ لیکن دیکھیں نا، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی تو ہر کوئی خلاف ہوگی، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہوگی تو اس کے خلاف ایسی ہے، لیکن لیجسلیشن جو، کیونکہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں دونوں، لیجسلیشن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھنا ہے کہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس لیجسلیشن سے وہ خراب نہ ہوں۔ باقی جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں ان کے پاس وہ اختیار ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی اکٹھا کمبائنڈ موقف ہے اس کے حوالے سے؟ ابھی تک تو دیکھیں نا، میرا خیال ہے بل ہی آیا ہے نا جی، تو وہ اپنا موقف تو آئے گا ہماری پارٹی کا لازمی۔ ہمارے جو پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں ابھی جتنے چھوڑے ہیں انہوں نے، باقی تو لوگوں کو۔ اچھا، میں ایک جواب وہ دینا چاہتا تھا، ضرور دیجیے گا۔ جو انہوں نے کہا بات چیت آپ ہم سے کریں، سویلینز آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے نہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، بار بار یہی بات کہتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی عوام نے مجھے ووٹ دیا 8 فروری کو، میں چاہتا ہوں کہ الیکشن انڈر آرٹیکل 283 کے فیئر فری ہونا چاہیے، لیکن میں ملکی مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بھی ملکی مفاد میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے میرے دروازے کھلے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں جب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہوں، میری حکومت انہوں نے گرا دی؟ نہیں، وہ ان کی بات کا جواب ہے، یہ کہتے ہیں نا بار بار، ابھی بھی کہا نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں، خان صاحب کا بیان ہے کہ میں پاکستانی ملکی مفاد کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا۔ بڑا واضح بیان ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے، پارٹی کے لیے نہیں کہہ سکتا، ملکی مفاد کے لیے۔ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ملکی مفاد میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنا رول سیاسی نہ رکھیں اور حکومت سے آپ بات کر لیں۔ دیکھیں، اب جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ جو ابھی فیصلے آئے ہیں جس کے بعد لوگوں کو ڈی سیٹ کیا ہے، آپ نے گور کی چیئرمین کی بھی سٹیٹمنٹ سن لی، ہمارے تمام پڑھے، کہ اب ان سے کون سے مذاکرات کریں؟ جب 8 فروری میں انہوں نے الیکشن چھینا، اس کے بعد 77 سیٹ چھین لی، 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں چلی گئیں، اب آ کے یہ ٹارگٹ بنا کے بیٹھے کہ کتنی سیٹیں انہوں نے قومی اسمبلی میں لینی ہیں، تو پھر ان سے مذاکرات کیا کرنے ہیں؟ مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، مذاکرات اس سے کیے جاتے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں۔ کوہستانی صاحب، بیک ڈور حکومت اور اپوزیشن بیک ڈور بات چیت ہو رہی ہے کوئی؟ آج جو کل اسپیکر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری آ گئی، از دیر سم تھنگ گوئنگ آن؟ جی بالکل، اسمبلی کے اندر جو ڈے ٹو ڈے بزنس ہے اس پہ بات چیت بھی ہوتی ہے، اسپیکر صاحب کی بھی ہوتی ہے، ہماری سینئر لیڈرشپ بھی ان کے جو وہ مذاکرات کے حوالے سے تو نہیں ہوتی، وہ تو ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے۔ دیکھیں، وہ میں نے پہلے انٹرو میں کہا کہ ان کے پاس کسی کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بات چیت کرے، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو نہ مانیں،
26वीं आइनी तरामीम में जो मौलाना फजल रहमान साहब ने इख्तलाफ किया, जो अपना नुक्ता नज़र पेश किया या जो ख्वाहिशात शामिल की, उसमें PTI को ऑन बोर्ड करके उनकी ख्वाहिशात को शामिल किया गया और 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाली जुडिशल कमीशन का ये हिस्सा है। और मैं आपको बताऊं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है उसमें PTI की जो कमेटी के अरकान थे उनकी ख्वाहिशात को शामिल किया गया। तो जब आप पूरे इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं, उसके बेनिफिशरी भी हैं, तो फिर आप उसके कहते हैं कि इसको हम नहीं मानते, तो फिर आप क्यों अपने मर्ज़ी के अपने ख्वाहिशात को शामिल करवाते हैं? उस बैठे भी हुए हैं, उस कमेटी में भी बैठे हुए हैं। खान साहब ने जब आखिरी जो हमारे मुज़ाकरात कमेटी भी बनी थी उसमें उसने इलेक्शन की कोई बात नहीं की थी। ठीक है, इलेक्शन के 8 फरवरी के हवाले से कोई मुताल्लुक, मतलब उसने ये तस्लीम कर लिया है कि इलेक्शन का इशू नहीं है। इशू असल जो ये कह रहे हैं ना, ज़ात की बात है ही ज़ात की। अगर मुल्क की बात हो, अगर जमहूरियत की बात हो, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, अगर मुज़ाकरात हो तो आपको लगता है हुकूमत का इसमें कोई फायदा नहीं है? अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज मैं आपको एज ए पॉलिटिकल, आप लोग गेन नहीं करेंगे, कल को आप अपोजिशन में हो सकते हैं। हम अपोजिशन में जब था, मैंने मेरी असेंबली के फ्लोर पे टीवी पे मैं कहता था हुकूमत जो भी है वो सर झुका के चलते हैं। मैं आज भी कहता हूँ हमारी जिम्मेवारी, हम सर झुका के चलने के लिए इनके साथ तैयार है, क्योंकि हम बातचीत का रास्ता समझते हैं सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए, डेडलॉक नहीं होना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। ये जमात जो बनी थी अवाम को झूठे सच्चे ख्वाब बना करके हम ये करेंगे, हम करप्शन का खात्मा, पौने 4 साल आपकी गवर्नेंस आपकी हुकूमत को भी देख लिया। मैं इनको कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने सियासी रास्ता छोड़कर हुजूम का रास्ता इख्तियार किया है, जो 14 अगस्त को भी इन्होंने एहतजाज ही करना है, जो ये रास्ता है, ये मैं समझता हूँ इनके लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, इनकी जमात के लिए ठीक नहीं है। इनके हक में भी, हमारे हक में भी ये है कि ये सियासी रास्ता इख्तियार करें, सियासी बातचीत करें। मसाइल पार्लियामेंट के अंदर ये मौजूद है। अगर ये कह रहे हैं कि सज़ाएँ, देखें सज़ाएँ, अगर कोई जुर्म होता है, कोई किसी को कत्ल कर देता है, उसका फैसला होता है, उसको अगर मुजरिम को सज़ा आती है तो ये इंसाफ होता है। अगर 9 मई हुआ है, 9 मई एक जुर्म है, उसमें अगर सज़ा हुई है तो ये इंसाफ हुआ है। अगर आप समझते हैं कि ज़्यादती हुई है, आपके पास अपील का हक मौजूद है, आइन आपके पास मौजूद है, अदालती निज़ाम मौजूद है। आप क्या पहले कोई सज़ाएँ नहीं हुई, पहले फैसले नहीं हुए, अपीलों का हक पॉलिटिकली आपने कॉर्नर हुए, अब आप कर रहे हैं, ये तो हो रहा है। नहीं, हमने कोई नहीं किया। हम तो आज भी इनको इस सूरत हाल में भी मैं यही मशवरा दे रहा हूँ, आप सियासी रास्ते पे आए। ठीक है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी तरह चलते रहें। मैं कहता हूँ हमारे लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए यही अच्छा है अगर आप ये रास्ता रखें। अगर इजाज़त दें शहरा रज़ा साहिबा, पीपल्स पार्टी का एक हमेशा से प्रो डेमोक्रेसी, बहुत सारी चीज़ों में चले हम कहते हैं कि शायद एक्शन वैसा ना भी रहा, तो इमेज हमेशा यही रहा है प्रो डेमोक्रेसी, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली जमात। लेकिन ये जो इस तक अपोजिशन की स्टेट है थ्रू आउट, आर यू ओके विद दैट? अच्छा, अब इसमें 2 बातें मुझे करनी थी। एक तो ये कि आज अमेंडमेंट हुई है जी, ये जो टेररिज्म वाला एक्ट है उसमें, और 11 टेट्रा ई, ये मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसमें जो अमेंडमेंट हुई है वो ये हुई है कि पहले जो था वो सस्पिशियस शख्स, किसी की मौजूदगी, किसी की इत्तला पे उसके खिलाफ कार्रवाई। अब ये है कि ठोस शवाहिद पर उसके ऊपर हाथ डाला जाएगा। ये एक फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में भी है, और अब अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने थोड़ा पढ़ लिया था आज जब ये हो रहा था, कस्टम में भी 11 टेट्रा ई होता है और सब में। तो उसमें जो पहले वर्ड था सस्पिशियन, उसको हटाकर उसमें जो है वो ये किया गया है कि कंक्रीट एविडेंस। जी बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि पहले भी जब इस तरह से लोग उठ जाते थे तो फिर वो अलग एक अजियत सहते थे, और फिर वो अपील में जब जाते थे तो वो छूट जाते थे। और इसी तरह जो सही भी होते थे बट उनके शवाहिद नहीं होते थे, वो भी इसका फ़ायदा उठा लेते थे। तो हुकूमत की नीयत किसी भी कानून में बुरी नहीं हो सकती। 26वीं तरमीम पे मैं यही कहूँगी कि हम तो कोर्ट चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये PTI की तरमीम थी, बेंच बना जिसमें, और वो बिल्कुल राज़ी थे उस पर। मैं ये लंबी बहस हो जाएगी। अब जो बाकी आपने बात की, देखिए हम जो है ना, हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं, सपोर्टर हैं।
لیکن اس کے باوجود میرا ایک سوال ہے، 9 مئی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا حکومت اس کی کمپلیننٹ ہے؟ نہیں ہے. کیا حکومت کی اتحادی جماعتیں MQM اور یہ دوسری جو ہیں ان میں سے بھی نہیں ہے کوئی؟ وٹنسز میں بھی یہ ان کے نام نہیں ہیں، ہم بھی نہیں ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ مقدمہ نہیں چل رہا کہ نہ اپیل کا حق نہ کسی کا، ٹھیک، یا بھٹو صاحب کی طرح ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں مقدمہ نہیں چل رہا. آپ کے پاس اپیل کا بھی حق ہے، سب کا بھی ہے. باقی کچھ چیزیں جس پہ ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ہے، لیکن یہ عدالتیں آزاد ہیں، ٹھیک ہے، اور عدالتوں نے اپنے آپ کو خود منوانا ہے. ٹھیک، تو میں اس پہ، اور فیصلے عوام کی پراپرٹی ہوتے ہیں، اس پہ ہم بالکل تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ہو فیصلہ عدالت سے ہی ملے گا. 44.5 سال انتظار کرنے کے بعد بھی ایک جمعہ ملا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ان کے لیے نہیں بات کی گئی جنہوں نے فیئر نہیں کیا. تو شاید یہ کبھی آ جائے تو میں کیا کر سکتا، انتظار فرمائیے، لینا عدالت سے ہی ہے. ٹھیک.